وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ خواہش تو ہر شخص کی ہے کہ مخلص بنے، اور میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی مخلص بنا دے۔ میرے بھائیو، اخلاص نہیں تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نشانی کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں۔ 4 نشانیاں اکیلے بیٹھ کے اپنے اندر ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اگر ہے تو وہ مخلص ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پہلی نشانی استواء المدح والذم من العام۔ کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کی مذمت بیان کرے، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ آپ کی تعریف کرے تو آپ کو پھولنا نہیں چاہیے۔ آپ کی کوئی مذمت بیان کرے تو یہ نہ کہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہو، تمہارا شیطان تمہیں سکھا رہا ہو یہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، یہ صحابہ کا ایک عمل تھا۔ كان اذا ذكي احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے جب کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ بجائے پھولنے کے وہ یہ 3 الفاظ کہتے ہیں: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي لما لا يعلمون۔ اے اللہ، میں نے ان سے نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ ان کا میرے بارے میں حسن ظن ہے، اللہ ان کے گمان سے بھی مجھے اچھا بنا دے۔ اے اللہ، کچھ چیزیں یہ نہیں جانتے، تو جانتا ہے میری کمی کوتاہی کو، جو تو جانتا ہے لوگ نہیں جانتے، اللہ تو میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اور اگر کسی کی برائی بیان ہوتی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابوبکر جیسا انسان دنیا میں آیا ہے؟ نہیں آیا، جس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ اللہ قیامت کو دیں گے۔ ابوبکر کے احسانات کا بدلہ اللہ دیں گے۔ ایک شخص نے آ کے کہہ دیا کہ آپ بڑے عجیب آدمی، مسکرا کے کہا تم نے تھوڑا بیان کیا، میں تو اس سے بھی عجیب ہوں۔ سوچ سکتے ہیں ایک شخص کو جنت کی بشارت ملی ہو اور دوسرا آ کے کہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ اور صحابی نے کیا کہا؟ ما عرفنی الا انت، مسکرا کے کہتے ہیں صحیح تعارف ویسے تو نہیں میرا کیا ہے، لوگ تو ایسے بھولے ہی ہوئے تھے۔ تعریف اور مذمت برابر ہونی چاہیے۔ نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے بھول جاؤ، تذکرے نہیں۔ تیسرا اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، عمل کر کے اس کا اجر اللہ سے لینے کی خواہش کرو، دنیا میں نہیں۔ یہ اخلاص ہے، تم نے نیکی کی ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا، وہ اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ میرا رب کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور جو دنیا میں ہی چاہتا ہے کبھی اس کا مجھے بدل مل جائے، یاد رکھنا اس کو شاید قیامت کو محروم ہونا پڑ جائے۔ اللہ رب العزت یہ 3 نشانیوں کو دیکھ کے ہمیں اپنا رخ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، 4تھی نشانی بھی شامل کر لو، مخلص وہ ہوتا ہے آپ تعریف کرو مذمت کرو اس کے کام کی رفتار ایک ہی رہتی ہے۔ والمرائی، اور ریاکار وہ ہوتا ہے ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، تعریف کرتے رہو، کام پہ لگا رہے گا، جب کوئی سخت بات کہہ تو بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد ختم ہو گیا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوتا اس کا مقصد ختم ہی نہیں ہوتا۔